یہ جو دنیا ہے عارضی مسکن ہے، اس دنیا میں ہر آنے والا مسافر ہے، ایک ایسی منزل کا مسافر ہے جہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ یہ جو دنیا ہے ہمیشگی والی جگہ نہیں ہے، لیکن جو آنے والی زندگی ہے جس کو آخرت کہتے ہیں وہ ہمیشگی والی دنیا ہے۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، آخرت جو ہے ہمیشگی والی دنیا ہے، ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں جو بھی یہاں آتا ہے اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اس دنیا میں ہر آنے والا اس دنیا سے کوچ کر رہا ہے۔ تو آج اس ٹائم جو بھی آدمی 20 سال کا ہے، 30 سال کا ہے، 40 سال کا ہے، اس نے اپنی زندگی کا اتنا سفر طے کر لیا ہے آخرت کے لیے، اور جو حصہ ابھی باقی ہے وہ بھی گزر رہا ہے، پل پل گزر رہا ہے۔ آج جمعہ کا دن گزر جائے گا تو زندگانی کے سفر میں سے ایک دن خود بخود گزر جائے گا، چاہے آپ سوئے رہیں، بیٹھے رہیں، سفر پہ رہیں، گاڑی میں رہیں، کسی بھی جگہ رہیں، آپ کی آخرت کا جو سفر ہے وہ سفر جاری اور ساری ہے، کبھی رکتا نہیں ہے، اور موت آنے کے بعد زندگی کا وہ سفر ختم ہو جاتا ہے۔ اس دنیا کے بعد جو آنے والی زندگی ہے، آنے والی دنیا ہے، آخرت جسے کہتے ہیں، وہ ہمیشگی والی دنیا ہے۔ وہاں بھی گھر ملے گا جیسے یہاں گھر ہے، یہاں گھر میں رہتے ہیں، بنگلے میں رہتے ہیں، اور یہاں اپنے آپ کو محفوظ کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، اسی طریقے سے آخرت میں بھی زندگی ہے، وہاں بھی گھر ہے، وہاں بھی کھانا پینا ہے، وہاں بھی سونا ہے، وہاں بھی عیش و آرام ہے، اور دنیا کی طرح تکلیف بھی ہے، وہاں بھی گھر ہے، یہاں بھی گھر ہے۔ یہ گھر عارضی ہے، اور آنے والا جو گھر ملے گا وہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ وہاں دو قسم کا گھر ہے، ایک گھر جسے ہم جنت کہتے ہیں، اس گھر میں صرف نعمت ہی نعمت ہے، اس گھر میں صرف آرام ہی آرام ہے، اور ایک دوسرا گھر ہے وہ جہنم ہے، اس میں تکلیف ہی تکلیف ہے، اس کے اندر مصیبت ہی مصیبت ہے۔ اب یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، ہمارے اوپر منحصر ہے کہ ہم آخرت کے لیے جنت کا گھر منتخب کریں اور اس دنیا میں جنت کی تیاری کریں، یہ ہمارے اوپر منحصر ہے۔ اور ہمارے اوپر یہ بھی منحصر ہے کہ ہم جنت میں نہ جانے کی خواہش کرتے ہوئے جہنم کا انتخاب کریں اور وہاں جانے کے لیے اس دنیا میں تیاری کریں۔ وہاں دو ہی گھر ہے، اور ہمیشگی والا گھر ہے۔ جو جنت میں جائے گا ہمیشہ آرام میں، آشائش میں رہے گا، اور اس گھر میں گھر کی نعمتوں سے اور جنت کی نعمتوں سے مستفید ہوتا رہے گا، اور جو جہنم میں جائے گا ہمیشہ تکلیف برداشت کرتا رہے گا۔ لہٰذا یہ جو زندگی ہے پل بھر کی زندگی ہے، چند لمحے کی زندگی ہے، اگر مصیبت برداشت کرتے ہوئے دین پر عمل کر سکیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ ہم آخرت کی مصیبت کو ہمیشہ کے لیے اپنے گلے کا ہار بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں بارہلا ہمیں جہنم سے بچا اور جنت ہم سب کا داخلہ نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سا راستہ ہے جسے دنیا میں اختیار کر کے سیدھے جنت میں جا سکتے ہیں؟ وہ کون سا راستہ ہے؟ ہمیں کس راستے پر چلنا پڑے گا کہ ہم جہنم اور اس کی تکلیف سے بچ سکیں اور جنت اور اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکیں؟ دنیا میں ہمیں کس طریقے سے رہنا ہے، کس راستے پر چلنا ہے، کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے؟ اس کا جواب قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے یہ میرا سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم۔ وہ کہاں لے جاتا ہے؟ جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ اسلام کا جو راستہ ہے، نبی کا راستہ، صحابہ کا راستہ اور اللہ کا راستہ، وہ سیدھا راستہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں حکم دیتا ہے فَاتَّبِعُوهُ، اسی سیدھے راستے کی، صراط مستقیم کی اتباع کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور اس سیدھے راستے کے اگل بگل ٹیڑھے راستے ہیں، ان راستوں پہ مت چلو، یہ گمراہی کے راستے ہیں، یہ بھٹکانے کے راستے ہیں، جہنم کے راستے، ان راستوں پر مت چلو، سیدھا راستہ میرا ہے، اس راستے پر چلتے رہو۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اگر تم دائیں بائیں جو ٹیڑھے راستے ہیں ان راستوں پہ چلتے ہو تو اللہ کے راستے سے بھٹک جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔
اور اللہ رب العالمین نے اسی بات کا حکم دیا ہے کہ تم سیدھے راستے ہی پہ چلتے رہو تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن سکو۔ قرآن کی اس آیت کی تفسیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ سے ایک خط کھینچا، ایک لائن کھینچی سیدھا بالکل، اور آپ نے فرمایا یہی اللہ کا راستہ، یہ سیدھا راستہ، یہ دین اسلام کا راستہ ہے، یہ اللہ کا راستہ ہے، اسی راستے پر ہمیں اور مسلمانوں کو چلنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھے راستے کے دائیں جانب دو راستہ کھینچا، دو خط کھینچا، اور اس کے بائیں جانب دو خط کھینچا۔ آپ نے بتایا یہ دونوں جو خط میں نے سیدھے راستے کے دائیں بائیں میں نے کھینچے ہیں، یہ شیطان کا راستہ ہے، ان راستوں پر شیطان بیٹھا ہوا ہے، اگر تم ان پہ چلنے کی کوشش کرو گے شیطان اچک لے گا، گمراہ کر دے گا اور جنت کے راستے سے تمہیں بھٹکا دے گا۔ تو ہمیں چلنا کس پر ہے؟ ہمیں سیدھے راستے پر چلنا ہے، جو جنت کا راستہ ہے اسی راستے پر چلتے ہوئے ہمیں جنت میں داخلہ نصیب ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں بار الہ ہمیں صراط مستقیم پر عمر بھر اور موت تک چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔